بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرزانہ خان سوشیولوجی ADP پروگرام 2 کے ساتھ آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 11 ہے، معاشرتی تحقیق، جس میں ہم نے ریسرچ کے بارے میں پہلے ہم دیکھیں گے کہ ریسرچ کو کیا کہتے ہیں۔ آپ کی بک میں بھی دیا گیا ہے اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اردو میں ریسرچ کے لیے تحقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ محقق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کھرے کھوٹے کی پہچان، چھان بین یا کسی امر کی تصدیق کرنے کے ہیں، یعنی کسی کام کی تصدیق کرنا ہے۔ تحقیق کے لیے انگریزی زبان میں ریسرچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی تحقیق یعنی حقائق کی تلاش یا چھان بین کے ہیں۔ انگریزی لفظ ریسرچ دو الفاظ ری اور سرچ کا مجموعہ ہے۔ ری کے معنی دوبارہ اور سرچ کے معنی تلاش، جستجو یا کھوج کے ہیں۔ ریسرچ کیا ہے؟ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ری اور سرچ۔ ری کا مطلب ہے دوبارہ، یعنی کہ بار بار، ایک دفعہ پھر۔ سرچ کے معنی کیا ہے؟ تلاش کرنا، جستجو کرنا یا کھوج لگانا، یعنی جاننے کی کوشش کرنا۔ اس لفظی معنی پر اگر ہم غور کریں تو ریسرچ کے معنی کیا بنتے ہیں؟ دوبارہ تلاش کرنا۔ انسان چونکہ فطری اور طبعی طور پر حقیقت اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل رہتا ہے اور اپنے حاصل شدہ علم اور معلومات کی تصدیق کا ہمیشہ خواہش مند رہتا ہے۔ اسی لیے اس کام کو ریسرچ کا نام دیا گیا ہے۔ ریسرچ کا نام اس کا دیا گیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تحقیق کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی جو آبجیکٹیوز ہیں گڈ ریسرچ کے وہ کیا ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق کیا ہے۔ حقائق کا معلوم کرنا تحقیق کرنا کہلاتا ہے۔ ایسا طریقہ جو حقائق معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے سائنسی طریقہ کار کہتے ہیں۔ اس سے پچھلا جو ہم نے چیپٹر کیا تھا وہ سائنٹیفک میتھڈ تھا یا سائنسی طریقہ کار تھا جو ہم سوشیولوجی میں اپلائی کر رہے تھے۔ اب ہم جو چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے سوشل ریسرچ کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ریسرچ کا کیا مطلب ہے اور ریسرچ کا کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو آگے جا کر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور دونوں میں ایک ہی طرح کا طریقہ کار استعمال ہوتا ہے۔ حقائق کا معلوم کرنا تحقیق کہلاتا ہے اور ایسا طریقہ کار جو حقائق معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم سائنسی طریقہ کار کہیں گے۔ سائنس کا علم حقائق کا مجموعہ ہے۔ سائنس کا علم کیا چیز ہے؟ حقائق کا مجموعہ ہے۔ یہ علم ایک یا چند برسوں کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ جب سے انسان نے اس کائنات میں جنم لیا ہے وہ اس کے راز معلوم کرنے کے درپے رہا ہے۔ انسان میں تجسس کا مادہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد واقع ہونے والے واقعات کے اسباب پر غور کرتا ہے اور پھر ان اسباب پر ضبط کرنے کے طریقے سوچتا رہا ہے، یعنی کہ جو علم اس کے پاس ہمیشہ سے موجود رہا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے راز معلوم کرنے کی وہ کوشش کرتا رہا ہے۔
اور اس کی جو ریزنز ہیں ان کو بھی وہ دیکھتا رہا اور اس پر غور کرتا رہا اور اس کی بھی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر ان اسباب پر ضبط کرنے کے طریقے یعنی کنٹرول کرنے کے طریقے جو ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیے تھے، ضبط کرنا یا کنٹرول کرنا، کہ وہ ضبط کرنے کے طریقے سوچتا رہا تاکہ ان واقعات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس طرح انسان کا تجسس بڑھتا رہا، وہ اسباب معلوم کر کے واقعات پر ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسباب معلوم کرنا اور واقعات پر ضبط کرنا اس کے علم کا سرمایہ بنتا رہا۔ علم حاصل کرنے کے سب سے اولین مقصد کائنات کے رازوں کو جاننا اور واقعات پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، کہ یعنی جو کائنات موجود ہے، جو فطرت موجود ہے، جو قدرت موجود ہے، اس میں ہمارے لیے بہت تحقیق کرنے کے راستے موجود ہیں اور اس پر تحقیق ہوتی بھی رہی ہے، اور ہم نے جو آگے بھی جو ہے وہ تحقیق جاری ہے ہر معاملے میں۔ تو اسی تحقیق کے نتیجے میں دنیا آج جو ہے وہ جس مقام پر پہنچی ہے وہ اس تحقیق کے نتیجے میں پہنچی ہے۔ جتنا ٹیکنالوجی میں اس میں اضافہ ہوا ہے، جتنا سائنٹیفک انوینشنز ہیں، جتنی جو ہے وہ انسان نے دنیا کو یا کائنات کو مسخر کیا، یہ سب کیا ہے؟ تحقیق کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اسی کام کی وجہ سے ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف ہے گوڈ اینڈ اسکیٹس کے مطابق تحقیق کسی مسئلے کے تعین میں قابل لحاظ حد تک احتیاط اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے بہترین طریقوں کے طے کرنے کا نام ہے، جس میں ہمیشہ نئے پن کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ تحقیق کسی مسئلے کا تعین کرنا ہے، ہم نے قابل لحاظ حد تک احتیاط کی جاتی ہے، کہ جو مسئلے کا جو ہم تعین کریں گے کہ پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے تحقیق کس پہ کرنی ہے، ہم نے کیا مسئلہ یا کیا ایشو لینا ہے، اور اس میں ہم نے اس ایشو کو سلیکٹ کرنے میں بھی ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں۔ اب مسئلے کا حل جو تلاش کریں گے تو اس کے جو بہترین طریقے ہیں ان طریقوں کا استعمال کریں گے، اور جس میں ہمیشہ کیا ہے کہ ایک نئے پن کا عنصر، کہ اب تحقیق ہم نے صرف وہی نہیں کرنی کہ جن پر پہلے تحقیق ہو چکی ہے یا ہم انہی چیزوں کو تحقیق کر کے پروو کرتے رہیں، بلکہ ہم نے ہر سٹیپ پر ہم نے اس سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے تاکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ پولن دی ینگ کہتا ہے کہ تحقیق ایک سائنسی طریقہ کار کا نام ہے جس کے ذریعے نئے حقائق تلاش کیے جاتے ہیں یا پہلے سے معلوم حقائق کی تصدیق کی جاتی ہے، اور ان حقائق کی وجوہات، آپس کا تعلق اور علتی رشتوں کی وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ کہ تحقیق ایک سائنسی طریقہ کار کا نام ہے جس کے ذریعے نئے حقائق تلاش کیے جاتے ہیں یا پہلے سے جو معلوم حقائق ہوتے ہیں ان کی تصدیق کی جاتی ہے، اور ان حقائق کی جو وجوہات ہے ان کو جانا جاتا ہے، ان کا آپس میں تعلق بیان کیا جاتا ہے، پھر وہ جو تعلق موجود ہوتا ہے حقائق میں اور اس کی جو ریزنز ہیں اس تعلق کی بھی وضاحت کی جاتی ہے۔ آگے ہے جوڈا کے مطابق تحقیق دراصل حقائق کے حصول کے لیے مسلسل تفتیش کا نام ہے جس کے ذریعے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ سائنسی علم کا وجود ایک بہت بڑے عمل سے گزرتا ہے جسے ہم تجربہ یا مشاہدہ کہتے ہیں۔ یہ تجربہ انسان کا تجسس ہے جو وہ کسی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انسان کا حقائق کو حاصل کرنا تحقیق کہلاتا ہے، کہ انسان کے اندر تجسس موجود ہے اور اس تجسس کی وجہ سے وہ کسی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ سے یہ وہ کوشش کرتا چلا آیا ہے۔ انسان کا حقائق کو حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تحقیق کرنا کہلاتا ہے، اور وہ تمام عوامل جو حقائق کو حاصل کرنے میں استعمال کیے جاتے ہیں
سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تحقیق اور سائنسی طریقہ کار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور دونوں کو ہم اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ اپنی بک کی یہ اگزامپل دیکھیے کہ تحقیق کی مثال جو ہے وہ سمندر میں غوطہ لگا کر گوہر اور موتی نکالنے کا کام ہے۔ غوطہ لگانے والا کون ہے؟ محقق ہے۔ غوطہ لگانے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ تحقیق ہے۔ سمندر کیا ہے؟ کائنات ہے۔ غوطہ لگانے یعنی موتی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سائنسی طریقہ کار ہے، اور گوہر اور یا موتی کیا ہے؟ وہ حقائق ہیں جو اس نے حاصل کیے ہیں۔ ان مندرجہ بالا تمام عوامل کا انحصار تحقیق یعنی غوطہ لگانے پر ہے۔ تحقیق ان سب عوامل کو جنم دیتی ہے کہ اور سائنسی علم کی حصول کی بنیاد بنتی ہے۔ یعنی کہ غوطہ لگانے کا جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے اس نے غوطہ لگایا ہے اور جس طریقے سے اس نے اپنا گوہر یا موتی حاصل کیے ہیں، وہ کیا ہے؟ تمام ڈپینڈ کر رہا ہے کہ اس نے کتنے گوہر کتنے موتی حاصل کیے، کس طریقے سے غوطہ لگایا، کتنی دیر لگایا، کتنا اس نے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہیں۔ اب کیا ہے آگے آپ کا ہو از ریسرچر یا محقق کون ہے؟ ہر وہ شخص محقق ہے جو حقائق کو معلوم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تجربہ گاہ میں تجربہ کرنے والا طالب علم بھی محقق ہے۔ چاند کے سفر پر روانہ ہونے والا مسافر بھی محقق ہے۔ عدالت میں واقعات کا غیر جانبداری سے مشاہدہ کر کے حقائق کو معلوم کرنے والا عمرانیات کا طالب علم بھی محقق ہے۔ ہر فرد اپنے لحاظ سے محقق ہے۔ تحقیق کا درجہ ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے۔ جو فرد غیر جانبداری کی روشنی میں حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی محقق ہے۔ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بہت ڈیٹیل سے غیر جانبدار ہونا محقق کا کہ کیسے اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس کی جو پسند ناپسند ہے، ان چیزوں کو بھی اس نے سائڈ پر رکھ کر جو ہے وہ اپنی تحقیق کرنی ہے اور حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ وہی محقق ہے اور اسے ہم سائنسدان کہہ سکتے ہیں۔ سائنسدان وہ فرد نہیں ہوتا جو صرف تجربہ گاہوں میں تجربہ کرے۔ ہر وہ فرد سائنسدان ہے جو سائنسی علم، سائنسی طریقہ کار اور تحقیق کے عمل سے آگاہ ہو، کہ یعنی وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے۔ آج کا ہم نے جو کیا چیپٹر سٹارٹ کیا، ریسرچ کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی، پھر ہم سوشل ریسرچ پر آئے۔ ٹھیک ہے، سوشل ریسرچ میں ہم نے مختلف مفکرین کی جو آپ کی بک میں ڈیفینیشنز دی گئی ہیں وہ آپ نے کی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے سائنٹیفک جو میتھڈ تھا اس کا اور جو آپ کی سوشل ریسرچ ہے اس کا جو کامن ہونا ہے وہ ہم نے کیا۔ اب آپ کا لاسٹ میں جو آپ کی ایگزامپل کوٹ ہوئی ہے اس کو ہم نے کیا۔ اب یہ سارا میں نے آپ کو کروا دیا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ میں نے آپ کو سلائڈس 3 دی ہیں جو اس سے بالکل ریلیونٹ ہیں۔ آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے، بہت آسان ہے یہ۔ پھر آپ کو مزید جو ہے وہ چیزیں اور جو ٹرمز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ آپ یاد اس کو کرنا شروع کریں اور اس کو یاد کر کے اس میں چھوٹے چھوٹے کویسچنز ہیں جو ہم اس کو بالکل شارٹ کویسچنز کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، ایم سی کیوز کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایم سی کیوز ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم آن لائن آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے، اور مے بی نیکسٹ ویک ہمارے کالج بھی کھل جائیں۔ جو بھی حکومت کی گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو
MCQs میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم واٹس ایپ پہ بھی واٹس ایپ جو کلاس ہے جس میں ہم جس طرح سے جسٹ ایک کال کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بعض کا کال ہم گھنٹے کی بھی کر لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کی بھی کر لیتے ہیں کسی بھی اپنے دوست عزیز رشتہ دار کو، تو ہم اس میتھڈ کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کویسچنز میں آپ سے پوچھتی جاؤں تو تاکہ مجھے کلیئر ہوتا جائے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس کو یاد کیا ہے. اور جس طرح سے اب اس چیپٹر کو شروع کرنے کے بعد شاید میں نے 3 دفعہ یا 4 دفعہ اس چیز کو رپیٹ کیا ہے، اور بک میں بھی یہ ریپیٹیشن موجود تھا کہ سائنٹیفک میتھڈ اور سوشل ریسرچ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، کیسے ہم سوشل ریسرچ میں جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہوں گی، جب تک آپ اس کو یاد نہیں کریں گے، یہ آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے. اسی کے ساتھ میں آج آپ کا یہ لیکچر ختم کرتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.